السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتي فليس مني۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، وإن لم يستطع فعليكم بالصوم فإنه له وجاء۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن مجید کے 3 مقامات سے آیات پڑھی گئی ہیں، سورہ نساء، سورہ آل عمران، سورہ احزاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ارشادات۔ جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے شادی اور نکاح سے متعلق۔ گزشتہ بھی یہی بات آیات پڑھی گئی تھی، اور اس کے ماباقی جو حصہ ہے آج انشاءاللہ ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ بہت ساری بنیادی باتیں تو آ چکی تھیں گزشتہ نشست میں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی نکاح کے متعلق اس کے قواعد، اس کے اصول، اس کے ضوابط، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے، یعنی اس محفل کے لیے کیا شرائط رکھے ہیں۔ عقد نکاح کی محفل، نکاح کن اصولوں اور کن بنیادوں پہ ہوتا ہے، اور دونوں ایک میاں بیوی جو ہے ایک رشتے میں باندھے جاتے ہیں، اس کے کچھ بنیادی باتیں آج سامنے آئیں گی، کچھ تفصیلات بھی آئیں گے اس کے بعد۔ آگے بڑھنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ یہ ہے، یہ اللہ کا دین جو اسلام ہے ایک مکمل ضابط حیات ہے۔ پہلی بات تو یہ آپ مان لیں، انسان ماں کی پیٹ سے باہر آنے کے بعد قبر میں جانے تک کیا کرنا کیا نہیں کرنا سب ہے، ہر چیز ایک مکمل ضابط حیات، مکمل دین ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور مطالبہ ہے مسلمانوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، ایمان والے ہیں یا اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے متعلق اللہ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں،
جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، تو اللہ حکم دے رہا ہے کہ جب تم دعویٰ کر رہے تو پھر اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پھر آدھا اندر آدھا باہر، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی لیے فرمایا کہ کافتن فرمایا. اور اگر تم نے اسلام کو چھوڑ کے اپنی منمانی اگر کرو گے زندگی کے معاملات میں، تو ظاہر ہے کہ وہ شیطان کی اتباع ہوگی. پھر وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فرمایا وہیں پہ اس کے بعد والی آیت میں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے باضابطہ کہ اگر مسلمان ہیں تو اسلام کے اندر پورے کے پورے تم داخل ہو جاؤ. پھر یہ بھی حکم دیا اللہ قرآن میں کہ اگر تمہیں اسلام پسند نہیں ہے، اسلام کے تعلیمات، تو پھر تم اسلام کا انکار کر سکتے ہو. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. قرآن میں بات آئی تمہارا اگر دل چاہ رہا ہے تو ایمان لاؤ، نہیں تو مت لاؤ، انکار کر دو. آزادی اللہ پوری دیا ہے تمہیں، لیکن اس کا انجام بھی سامنے رکھو. پھر تم ایک دن تو تمہیں مرنا ہے، یہ زندگی ختم ہونی ہے، اس کے بعد اللہ کے پاس آنا ہے، اس کے بعد تمہارا حساب اور کتاب ہونے والا ہے. پھر اس دن تمہارا کیا حشر ہوگا، کیا انجام ہوگا، اس کو ذرا سامنے رکھو فرمایا. اسی لیے جہاں تک ہو سکے ہم زندگی کے معاملات اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے متعلق حتی الامکان اس سے گزارنے کی کوشش کریں. اس میں کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے، کہیں لغزش ہو جاتی ہے، تو ہم اللہ سے معافی مانگیں، انشاءاللہ اللہ معاف کرنے والے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں ہدایت دی ہے، ہر قدم کے اوپر. اسی لیے یہ بات فرمائی حدیث میں النکاح من سنتی، یعنی نکاح کرنا میرا طریقہ ہے، میرا عمل ہے. اگر کوئی میرے طریقے کو چھوڑ کے اپنے طور پہ نکاح کرنا چاہ رہا، یا اپنے خاندان کے رسم و رواج ہیں، یا پھر اس کی اپنی منمانی ہے، اگر اس انداز میں وہ کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اس سے پھر میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بڑی بات بتا دی، بہت سخت وعید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. نکاح کرنا میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے. اگر تم میری سنت کو چھوڑ کے اگر تم اپنے طور پہ نکاح کرو گے، یا اور کوئی رسم و رواج جو تمہارے خاندان قبیلے میں جو پرمپرا تمہارے چلتے آ رہی ہے، اگر اس کے مطابق تم نکاح کرو گے اور میری سنت میرے طریقے کو بازو رکھو گے، تو پھر تمہارے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ حکم آ گیا حدیث میں، وہ سخت حکم ہے. اسی لیے ایک مسلمان کے لیے بہت اہم ہے یہ بات کہ وہ جو بھی کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے معلوم کرے کہ اس میں اللہ اس کے نبی نے کیا حکم دیا، کہ کیا ہدایت دی ہے. چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ نوکری ہو، چاہے شادی بیاہ ہو، چاہے اور کوئی بھی مسائل ہو، چونکہ شادی تو ایک انسانی زندگی کا ایک جزء لا انفک ہے. یہیں سے خاندان بنتے ہیں، یہیں سے جناب علی رشتہ داریاں وجود میں آتی ہیں، ساری باتیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ بہت اہم بات ہے. لہٰذا اس نکاح کو شرعی نکاح، شریعت کے مطابق، شریعت بولے تو کیا، شریعت کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس کے مطابق جو عمل کیا ہے اسے شریعت کہتے ہیں. اس کے مطابق آپ نکاح کرنا ہے. وہ ساری باتیں آ چکی تھی گزشتہ، لیکن آج آپ کے سامنے جو ہے نا نکاح کے متعلق کچھ 4 باتیں ہیں. اس میں اس کے قواعد سمجھ لیجئے، اصول سمجھ لیجئے، شرائط سمجھ لیجئے، فرائض سمجھ لیجئے. آپ یہ 4 شرائط ہے یا اصول قواعد ہیں، جب تک ان کو تکمیل نہیں کریں گے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا. اس میں سب سے پہلی جو شرط اللہ رکھا ہے وہ کیا ہے، لڑکی کا راضی ہونا ہے. یعنی آپ گئے الحمدللہ شادی کے لیے، آپ کو لڑکی پسند آ گئی اور اس کے بعد نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ، تو اللہ نے فرمایا کہ لڑکی تو تم کو پسند آ گئی ہے، پھر لڑکی سے بھی تم معلوم کرو کیا وہ یہ رشتہ منظور ہے کیا اسے. یہ حکم ہے قرآن میں
کیونکہ اللہ نے لڑکی کو یہ اختیار دیا ہے. کوئی بھی ماں باپ لڑکی نہیں چاہ رہی زبردستی کسی کو نہیں باندھ دے سکتے، بیل کے بنڈی کو جیسا باندھا جاتا ہے، کیونکہ زندگی اسے گزارنی ہے، فیصلہ اسے لینا ہے. اصل میں بعد میں چل کے ہمارے پاس جو فتنے پیدا ہوئے نا، اس میں کیا ہوئے، کئی ایسے فتنے آپ کے سامنے ہوں گے. بھائی وہ بعد میں کیا ہوا، جھگڑے کیا ہو گئے، شوہر نے کہا کہ وہ تو میری ماں باپ کی مرضی سے نکاح تھا، بھائی میں اپنی مرضی سے کرنا چاہ رہا ہوں دوسرا نکاح. سنے ہوں گے ایسے آپ باتیں، نہیں سنے؟ اب ایسا کر کے انہیں ایک جناب علی ماں باپ کی مرضی بولتا، ایک میری مرضی بولتا، پھر ایک بڑے بھائی کی مرضی بولتا، پھر ایک میری بہن کی مرضی بولتا. اب کیا ہے، اب کیسا کریں گے آپ؟ اسی لیے فرمایا کہ دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے. حکم دیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. قرآن میں بات آئی، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ترث النکاح کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے جائز ہے ہی نہیں کہ زبردستی کی عورت کے وارث بن جاؤ، تم یعنی شوہر بن جاؤ جبکہ وہ نہیں چاہ رہی. اپنی نکاح کے سلسلے میں آگے بات بڑھانے سے پہلے ضروری ہے کہ گھر والوں کو بھی چاہیے کہ ظاہر ہے کہ جو لڑکا ہے یا لڑکے والے ہیں، لڑکے کے متعلق بھی آپ اپنی لڑکی کے سامنے اس کے پورے بایو ڈیٹا رکھنا چاہیے آپ کو، کون ہے، کیا کرتا ہے، اس کی ایجوکیشن کیا ہے، فلاں فلاں ساری. اس کے بعد جو اس کا مزاج کیسا ہے، اس کے بعد پھر کارروائی کو آگے بڑھانا چاہیے. یہ نہیں کہ جناب والی بس ماں باپ کو پسند آئے لڑکا ہم نکاح کر دے رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ جو ہے زبردستی میرا نکاح کر دیے، میں نہیں چاہتی اس کو. تو اللہ کے نبی نے تم چاہے تو اس کو توڑ دے اس کو، تمہیں پورا اختیار ہے، اس کو توڑ دو اس نکاح کو. تو عورتوں کی مجلس بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہاں بھی دوسرے خواتین بھی بڑی تھی، لیکن اس کے بعد اس خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہ رہی تھی کہ عورتوں کے معلوم ہو جائے اصل میں کہ ہمارا بھی حق ہے، اسی لیے سوال کر رہی ہوں میں محفل میں. خیر ہوا ہو گیا تو میں گزار رہا ہوں، لیکن معلوم ہونا چاہیے اس کو. ہمارے پاس معلوم نہیں ہے. دوسری اور ایک بات میں ہمارے پاس ہے، آج کل ایڈوانس زمانہ ہے، ویسے بھی شریعت جو نا قیامت تک کے لیے ہے. لڑکی اور لڑکے کو سامنے بٹھا کے نکاح پوری طریقے سے اگر ہو چکا ہے، وہ بات ہو چکی ہے نکاح کی، اب فائنل نکاح کرنا ہے تو اس کے بعد لڑکے کو بٹھا کے اب سامنے اپنے گھر میں گفتگو کرانا، آپ کو لڑکی کو بتانا آپ کو وہ ضروری ہے آج کے دور میں. نہیں ماں باپ پسند کر لیے، ایسا نہیں ہے، بعد میں آگے فتنے پیدا ہوتے ہیں پھر. اور شریعت میں حکم بھی ہے. ایک صحابی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہ یا انصاری کہا کہ رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تم نے لڑکی کو دیکھا ہے؟ تو نہیں. تو دیکھ لو، بتاؤ لڑکی کو. پورے اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے بڑے بزرگوں کو اس کے ساتھ بیٹھا کے، ان کے بھی بزرگ ان کے بھی بزرگ دونوں بیٹھ کے لڑکی کو بتائیے آپ. ضروری ہے یہ، تاکہ بعد میں کوئی شکایت کا موقع نہ ملے آپ کو. سب سے پہلی بات یہ کہی گئی، جس طرح لڑکے کی چاہت ہے، لڑکے کی مرضی ہے، اسی طرح لڑکی کی بھی ہے. یہ پہلی شرط کرائی گئی. دوسری شرط یہ ہے کہ جب لڑکی راضی ہو گئی نکاح کے لیے، لڑکا بھی راضی ہے، تو اب یہ نکاح جو ہوگا والد کی نگرانی میں ہوگا، جس سے ہم کہتے ہیں ولی. اگر والد نہیں ہے، والد کا انتقال ہو گیا، بہرحال کوئی ایسی مجبوری ہو، تو اس کی دوسری کہتے ہیں اس کے وکیل. وکیل کے معنی کوئی سرپرست بننا لڑکی کا، چاچا تایا ہوا جو بھی ہے ان کے بڑے بن کے. بہرحال یہ کسی بڑے بزرگ کی جو لڑکی کے جناب یاری ہمدرد ہوں، لڑکی کے طرفدار ہوں، ان کی نگرانی میں. باپ سے زیادہ ہمدرد کون ہو سکتا ہے بتائیے آپ. تو اسی لیے فرمایا کہ اب یہ نکاح ہوگا تو باپ کی نگرانی میں ہوگا. یہ دوسرا کنڈیشن ہے. اس کو بھی سورہ نساء میں بات آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، کہ تم ان لڑکیوں سے نکاح کرو ان کے گھر والوں کی اجازت سے. یہ نہیں کہ آپ جناب یاری لڑکی لڑکے کو پسند کر لی اور جناب یاری وہ دونوں جا کے کہیں بھی نکاح کر لے رہے ہیں، پھول کے آنا پینا لے رہے ہیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا آپ کو، کیونکہ اسلام جو ہے ہر قدم پہ وہ لڑکی کا تحفظ چاہتا ہے.
لڑکی کی حفاظت چاہتا ہے. اسی لیے ہو سکتا ہے کہ لڑکی ابھی اس کو زندگی کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ نفسیاتی جذبات میں خواہشات میں آ کے کسی کو پسند کر لی, اس کے بعد جناب علی کو نکاح کر لیے, اس کے بعد وہ شوق پورا کر لے کہ وہ جناب اس کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گا, کچھ بھی ہوگا نا, ایسا ہوتا ہے نا. تو اسی لیے فرمایا کہ نہیں, ٹھیک ہے لڑکی پسند ہے تو اس کے بعد ماں باپ جو ہے لڑکے کی پوری انکوائری کریں گے اب کہ لڑکا کون ہے, کیا ہے, میرا اس کا اخلاق کیا ہے, اس کے کاروبار کیا ہے, اس کے سرکل کیا ہے, دوست احباب کیا ہے. یہ لازمی ہے. میں آپ کو اس سے پہلے بھی حدیث سنا تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے کہ جس لڑکے کے اخلاق اور دین سے تم مطمئن ہے, راضی ہے, یعنی تحقیق کر لی آپ الحمدللہ بچہ اخلاق والا بھی ہے اور دیندار بھی ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو نکاح کر دو, دیر مت کرو پھر آپ. تو لیکن یہ ضروری ہے تحقیق, آپ کی ذاتی تحقیق ہونا ضروری ہے. آج کل جو لوگ بیچ میں بیٹھ کے مشاہدہ لگا رہے ہیں نا, ان کو کیا مطلب ہے, ان کو تو اپنے فیس سے مطلب ہوتا ہے, لیکن ذمہ داری باپ کی ہے لڑکی کے, وہ جائیں اور پوری تحقیق کریں, اس کے بعد آپ سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کو آگے بڑھائیں ورنہ اس کو اسٹاپ کر دیں. بس لازمی اور ضروری ہے یہ, اس کے بغیر بھی نکاح نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا, ان کے گھر والوں کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اسلام اس کی اجازت نہیں دیا. یہ لو میرج جو ہمارے پاس چل رہا نا آج کل, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, جبکہ ساری دنیا کا قانون ہے یہ لو میرج. مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, انہیں کوئی مذہب کا انہیں دوسرے مذہب کا, لیکن دونوں محبت کر لی ہیں تو دنیا کا لا ہے آج انٹرنیشنل جو ہے نا, ان کو نکاح کرنے سے کوئی نہیں روکتا, لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ایک سوال کھڑا کیا جائے گا, کیا بھائی اسلام میں محبت نہیں ہے کیا؟ بھائی محبت سے شادی ہو رہی, تو اسلام کیا محبت کا انکار کرتا کیا؟ ایک سوال کھڑا ہو جاتا نا خود بخود, فطری بات ہے یہ. کہ اسلام کبھی بھی محبت کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگاتا, لیکن اسلام کیا چاہتا ہے, اسلام چاہتا کیا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ پہلے نکاح ہو, اس کے بعد محبت ہو. یہ ہے اصل. آج کا معاشرہ کیا ہو رہا ہے, پہلے محبت کریں گے بعد میں نکاح کریں گے. اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے نکاح ہو, پہلے ایگریمنٹ ہو, پہلے باضابطہ معاہدہ ہو دونوں کی, میاں بیوی کی زندگی کا, پھر اس کے بعد اتنی محبت کرو, آپ کے ماں باپ کو بھول جانا انہیں, اتنی کرو محبت, کتنی کرتے دیکھیں گے. پھر بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ لو میرج ہے نا, آج اس کو آپ سے لو ہو گیا, اس کو اس سے, کل اس سے ہو جاتا, پرسوں اس سے لو ہو جاتا, اب یہ لو کرتے ہوئے چلے آتا. اسی لیے پہلے بانڈ کرو آپ, عقد کہتے ہی اسے ہیں. عقد کے معنی میاں اور بیوی کی زندگی کا بندھن باندھا چاہیے, دونوں ایک زندگی کا ایگریمنٹ ہوگا یہاں پہ, باضابطہ میاں بیوی ہیں ابھی ہے, اور شوہر پوری طریقے سے ذمہ دار ہوگا اس کا. یہ نکاح, عقد نکاح. عقد کے معنی عربی زبان میں باندھنا, گرا لگانا, گھیٹی ڈالنا, دونوں کو, یہ ہوتا ہے نکاح, ایک بندھن میں باندھا جاتا ہے. تو اسی لیے کیا ہے, لو میرج اسلام میں یہ نہیں ہے, بلکہ اس کو تھوڑا سا تبدیل کر دیجیے آپ. وہ تبدیلی کیا ہے, آپ لو میرج کہہ رہے ہیں نا, اسلام کیا کہہ رہا, میرج اینڈ لو, شادی کرو محبت کرو. تم کیا بول رہے ہیں, نہیں محبت کریں گے شادی کریں گے, اس میں دال میں کالا ہے نہیں, اسی لیے انہیں آگے نہیں بڑھ رہا. انہیں اسلام سیکورٹی ہر جگہ, تحفظ عورت کا. تو پہلے نکاح ہوگا باضابطہ, اس کی کارروائی ہوگی, اس کے باضابطہ جناب علی اس کے ایگریمنٹ ہوگا, ساری چیز ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے, ذمہ داریاں کیا ہے, وہ سب قانوناً جو ہے نا ایک دوسرے کو قبول کرنا پڑے گا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ اب جب اب بچی کو آپ دیں گے تو اب بچی جو ہے اس کی سیکورٹی میں آئیں گے, اب باپ کی سیکورٹی سے نکل جائیں گی, اب باپ کی حفاظت ذمہ داری ختم ہو جائے گی, اب شوہر کی ذمہ داری میں آ جائے گی, اس کی آ جائے گی. اسلام چاہتا ہے کہ پورے ایک مضبوط ہو عہد. اسی لیے قرآن نے کہا نکاح کے متعلق وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, یہ بھی سورہ نساء میں ہی ہے, وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, یعنی جو لڑکی آپ کی بیوی بندی ہے نا, وہ ایک آپ سے زندگی گزارنے کا ایک مضبوط جو ہے عہد کر کے آئی ہے, اپنے گھر کو چھوڑ کے بھاگ کے نہیں آئی, وہ
اور تم محبت کے ذریعے سے بھگانا چاہ رہے ہیں. اسلام نے بھگانا نہیں, آؤ پوری ذمہ داری سے لے کے جاؤ گھر میں. آپ منع نہیں ہے, ٹھیک ہے آئیے گھر پہ آئیے, آپ بات کیجیے, آپ پوری ذمہ داری سے آئیے. اب آپ سمجھ میں آ رہا؟ اسی وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, وہ تم سے ایک زندگی گزارنے کا ایک مضبوط عہد کی ہے, بھاگ کے نہیں آئی وہ. اور یہ مضبوط عہد جو ہے ظاہر ہے کہ اس کو اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دی, انہیں اپنے گھردار کو بھی چھوڑ دی, محض اس وجہ سے کیونکہ شوہر ایک مضبوط عہد کیا ہے کہ اب مکمل طور پر تم میری سیکورٹی, میری ذمہ داری میں ہے. جیسے تمہارے والدین تمہاری حفاظت کرتے تھے, تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرتے, اب میں ہوں یہاں سے. اب یہ اگریمنٹ ہوگا, اب یہ جس سے ہم ہمارے پاس جو بکلیٹ ہوتی ہے نا سیاہ نام, اس کے اندر لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا, یہی کہ بیوی کے حقوق کیا ہے شوہر کے اوپر, وہ ساری چیزیں نفقہ ہے, پورا ہے. تو یہی ہوتا ہے اس کے اندر. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور اس نے تم سے زندگی گزارنے کا مضبوط عہد لے چکی ہے. اور وہ مضبوط عہد اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ نکاح کو ظاہر کرو, چھپ کے نکاح مت کرو. حکم ہے نکاح کو ظاہر کرو فرمایا. مدینے میں جب شادیاں ہوا کرتی تھی تو اس وقت جناب علی, اس وقت کا جو ماحول تھا, لوگ جناب علی آشنیاں کرتے تھے, کچھ یہ وہ بہرحال ہم جولیاں فلاں فلاں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں, نکاح کو ظاہر کرو تم. تو وہاں پہ یہ حکم بھی دیا گیا کہ خاص طور پہ خواتین کو جس گھر میں نکاح ہوگا وہاں پہ کیا ہوگا, ان کو دف بجانے کی اجازت دی گئی. یہ دف بجاتے ہیں نا, یہ لڑکی یہ لوگوں کے لیے ہے, یہ جو آج کل باہر نکل وہ نہیں ہے, یہ سسٹم ہونا تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, نکاح ہو رہا, چھپ چھپا کے نہیں ہو رہا, پورے ظاہری طور پہ ہو رہا. تو ظاہر پورا نہیں معلوم ہونا کہ بچی کی نکاح ہو چکا ہے, سب گواہ رہنا, ان کے رشتہ دار, ان کے رشتہ دار, سارے لوگ. بھائی یہ کوئی بھگا کے لائے ہوئی نہیں ہے, باضابطہ دونوں فریقین کو بٹھا کے کر کے گواہ بنا کے نکاح پڑھایا گیا ہے. تو بہرحال ساری چیزیں, پہلی بات تو لڑکی کا راضی ہونا ہے, اور دوسری بات والد ان کی نگرانی میں ہوگا. تیسری بات کیا ہے اس میں, تیسری بات یہ کہ مہر لازم ہے, مہر لازم ہے, بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوگا. بلکہ احادیث میں یہاں تک وعید آئی ہے سخت, اگر کوئی مہر باندھ رہا اور ادھار رکھ رہا, اور ادھار رکھنے کے وقت اس کی اگر نیت یہ ہو جائے کہ بھائی خالی لکھ دیو کس کو دینا ہے, اگر ایسی نیت ہے تو وعید آئی کہ یہ زنا ہو جائے گا پھر نکاح جا کے, منع ہے سختی سے. پہلی بات تو مہر, مہر جو ہے دونوں فریقین, دونوں خاندانوں کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ بیٹھ کے مشورہ کر کے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق مہر بننا ہے, قبول کرنا ہے. بھائی لڑکے والے ہیں, ان کی استطاعت کیا ہے, ان کی آمدنی کیا ہے, سمجھ میں آ رہا, اس کے مطابق باندھا جائے. کسی کا مہر ہو سکتا ہے کہ جناب علی 10 لاکھ بھی ہو, کسی کا مہر ہو سکتا ہے کہ 10,000 بھی ہو. اپنے اپنے آمدنی اور کاروبار کے حساب سے مہر باندھنا چاہیے, آمدنی کے حساب سے مہر باندھنا چاہیے. یہ حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں. جو آپ نے مختلف نکاح کیے اس میں کم سے کم بھی مہر تھا, زیادہ سے زیادہ بھی تھا اس کے اندر. صحابہ کرام کے پاس بھی تھا یہ بات مہر کے لیے. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کیے تو اللہ کے نبی نے یعنی انہوں نے کہا یا رسول اللہ, میں نے ایک انصار عورت سے نکاح کیا ہے اور یہ کھجور کی گٹھلی کے مقدار میں سونا اس کے مہر یہ میرا تھا, کیونکہ وہ ابھی تو مکے سے آئے تھے, خالی ہاتھ تھے. بہرحال جو ان کی مالی حالت تھی وہ اس حساب سے باندھا ہے انہوں نے. دیکھیے آج ہمارے پاس معاملہ الٹا ہو گیا ہے کہ ہم شادی خانے میں 4 لاکھ 5 لاکھ دے دیتے ہیں اس کو ڈیکوریشن کے لیے, فلاں فلاں ایک رات کے لیے. ہاں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ بہرحال اتنا فضول خرچی کر دیتے ہیں کہ مہر کے پاس ہی آ کے بحث ہوتی ہے. ارے نہیں بھائی کہاں سے 10,000 دیں گے, 15,000 دیں گے, 21,000, یہی چلتی بات. ارے بھائی لاکھوں روپے تم خرچ کر رہے ہیں, مہر تو اللہ کا حکم ہے, اسی انداز میں آپ جیجیے. آپ مہر, یہ مہر جو ہے عورت کی جو ہے سوشل انشورنس رہے یہ مہر. اچھا اس کے مہر پہ گفتگو کریں گے اور بھی مزید. تیسری چیز ہے مہر کا باندھنا لازم ہے. قرآن میں آئی وَآتُوا النِّسَاءَ صَدْقَاتِهِنَّ نِحْلًا, کہ تم عورتوں کے مہر کو, مہر جو باندھا ہے نا, تو خالی مہر دیو نہیں بول رہا اللہ وہاں پہ, خوشی سے دیو مہر. تم اللہ نے تم کو ایک نعمت دے رہا ہے اب تم کو,
یہاں سے تمہاری جناب جنسی خواہش پوری ہوئیں گی، پھر یہاں سے تمہاری اولاد نسل چلیں گی. بہت بڑی نعمت اللہ تمہیں عطا کر رہا ہے. لہذا مہر خوشی سے دے عورت کا. نہل کے معنی خوشی. لفظ جو نکلا نا نہل، عربی زبان میں نہل کہتے ہیں شہد کو، اسی کو مہر فرما اللہ. یعنی مطلب یہ ہے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کے اندر کتنی لذت رکھی ہے، کتنی مٹھاس رکھی ہے، تو اس مٹھاس اسی انداز میں تمہارا مہر ہونا چاہیے. یہ ہے تیسری بات. چوتھی بات کیا ہے؟ دو گواہ ہونا. یہ چار باتیں ہو گئے آپ کی. دو گواہ ہونا، چار ہو گئے. آپ کا نکاح ہو گیا، ختم. نکاح ہو گیا، انہیں آپ کی بیوی بن گئی، آپ کے شوہر بن گئے، ختم. ابھی اب تک کے لیے آپ کے لیے دونوں اجنبی تھے. اب تک یہ دونوں کیا تھے؟ اجنبی تھے. آپ کیا ہوں گے؟ یہ دونوں اب خاندان میں سب سے زیادہ قریب یہ دونوں رہیں گے. اب ماں باپ بھی بعد میں آتے. اب کیا ہے؟ دیکھیے آپ نکاح ہونے کے بعد سب سے زیادہ کلوز کون سا رشتہ ہو جاتا؟ آپ میاں بیوی کا ہو جاتا. ماں باپ کا بھی سیکنڈ نمبر پہ آ جائے گا. یہ ہے حقیقت، اللہ کی نعمت. اور اللہ نے اس کو اپنی قدرت کی نشانی فرمایا. اس کو دیکھو ہم جو ہے نا دونوں کے اندر کیسی محبت ڈالے ہیں. جو بتائی سورہ روم میں، سورہ اعراف میں آیت مبارک آتی ہے کہ ہم نے دونوں کے درمیان میں محبت، رحمت اور مودت پیدا کر دی. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. ہم نے اس نکاح کے ذریعے سے میاں اور بیوی کے درمیان میں رحمت اور مودت رکھی ہے. نکاح سے ہے. اور نکاح سے ہٹ کے اگر آپ کسی اور انداز میں جنابی عورت سے اپنا تعلقات جوڑیں گے نا تو یہ کیفیت نہیں پیدا ہوں گے آپ کے اندر. آپ جنسی خواہش تو پوری ہو جائیں گی لیکن وہ کیفیت نہیں پیدا ہوں گے آپ کی جو نکاح کے ذریعے سے ہوگی. آپ کہ اللہ کی نشانی ہے یہ. تو اس میں دو گواہ ہونا لازمی ہے. اور اس طرح لڑکی راضی ہونا. اور اس کی مثال یہ ہے کہ ہم شادی میں جب آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ قاضی صاحب آتے ہیں تو اس کے بعد کچھ لوگ جو ہے لڑکی کے والد اور دو گواہ لڑکی کے پاس جا کے آتے ہیں. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اسے کہتے ہیں ایجاب اور قبول. ایجاب اور قبول کے معنی کیا ہے؟ کہ آپ جائیے اور جا کے لڑکی کو بتائیے کہ یہ لڑکا ہے، اس کا فلاں نام ہے اور اس کا نکاح جو ہے آپ سے کیا جا رہا ہے اور آپ کو اس کے نکاح میں دیا جا رہا ہے اور یہ لڑکا آپ کو اتنا مہر دینے کے لیے تیار ہے. نقد ہے پہلی بات تو، خیر ادھار ایک آپشن ہے وہ چھوڑیے آپ. یہ دونوں باتیں ہیں. تو اگر لڑکی اس بات کو قبول کرے کہ ٹھیک ہے مجھے یہ لڑکا منظور ہے، یہ رشتہ منظور ہے اور یہ مہر بھی منظور ہے، تو پھر یہ نکاح ہو گیا، اس کی بیوی بن گئی. اب اس کے لیے حلال ہو گئی. اب اگر لڑکی یہ جواب دے دے مہر کے معاملے میں یا رشتے کے معاملے میں بھی کہ بھئی اتنا کم مہر جو ہے نا مجھے منظور نہیں ہے، وہ تو نکاح نہیں ہو سکتا. پھر یہ پورا رائٹس اللہ نے اس کو دیا ہے اس کا. لیکن آج تک ہوتا کہاں ہے یہ سب؟ وہ اسلامی نظام جب تھا تو جب چلی یہ ساری باتیں، اب کہاں ہیں؟ اب تو لڑکی والے لڑکے والوں سے مہر پوچھنے ڈر رہے ہیں. انہوں کتنا مہر دیتے بولنے ڈر ہو رہا ان کو. یہ اتنا بڑا جو ہے نا دبا کے رکھے ہوئے ہم لڑکی والوں کو آج. تو یہ ہو گئی چار قواعد، اصول، شرائط. سمجھ لیجئے نکاح ہو گیا ہے. اب اس محفل کے لیے ایک پانچویں چیز ہے، اگرچہ کہ وہ شرط نہیں ہے لیکن ایک سنت ہے، وہ ہے ولیمہ. ولیمہ ہے، دوسرے دن ہوگا. تو مطلب کیا ہوا اب اس کا؟ یہ چار چیزیں ہو جانے کے بعد بطور شکرانے کے اب لڑکے والوں کو چاہیے کہ وہ خوشی میں جو ہے ولیمہ کرے. لوگ دوست احباب رشتہ داروں کو حسب استطاعت، وہ جتنی استطاعت رکھتے ہیں وہ لوگوں کو کھانا کھلائیں، مدعو کرے اس خوشی کے اندر، لوگوں کو بتائیں سارے. تو اس طرح سب اس کو مبارکباد دیں گے، دعائیں دیں گے. اس وقت لوگ سارے مل کے جوڑے کے لیے آگے نیک تمنائیں کے لیے دعا کریں گے. تو یہ چار باتیں تو فرض تھی، اس میں سے ایک بات تھی ولیمہ. یہ تھا سنت. اب
اس کے علاوہ جتنے بھی شادی میں ہمارے رسومات ہیں وہ سب غیر اسلامی ہیں. یہ ذہن میں رکھ لیجیے اچھی طریقے سے. یہ میں 4 باتیں جو بولوں، 5ویں ایک بات جو بتایا وہ نام ہے. اس کے علاوہ جتنے رسومات ہیں ہمارے پاس آج شادی کے سلسلے میں وہ سب غیر اسلامی ہیں. بلکہ غیر اسلامی تو ہے ہی ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس کہاں سے بہت سارے ہمارے پاس جو آ گئے ہیں رسم و رواج، یہ سب جودا بائی کے ہیں. یہ اکبر بیوی بہرحال جو دین اکبر چلا تھا اس کے رسومات ہیں. وہ سارے تقریباً رسومات شادی کے ہمارے پاس غیر مسلموں کے ہیں. وہ چاہے لڑکی کو پسند کرنے سے لے کے جناب علی آخری جمعگی تک، بلکہ یوں کہہ لیجئے پہلی زچگی تک جتنے بھی رسومات ہیں وہ سب غیر مسلموں کے ہیں. اب اس سلسلے میں نکاح. اب آئیے میں آپ کے سامنے برس کر رہا تھا کہ مہر کے سلسلے میں ایک اعتراض یہ بھی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اکثر غیر مسلمین کو بات سمجھ میں نہیں آتی، دین کیا ہے. ارے بھائی کیا آپ کے پاس لڑکی کو بھیج دیتے کیا پیسے لے کے؟ لیتی نا لڑکی، ایسا سمجھتے ہیں کچھ لوگ. یہ کیا ہے؟ یہ نہیں. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے چونکہ لڑکا جو ہے لڑکی کو قبول کر رہا ہے اور اپنی پوری ذمہ داری کا قبول کر رہا ہے کہ میں جس طرح باپ اپنی بچی کو پالا ہے میں اپنی بیوی کو بالکل اسی طرح کروں گا اور اس کے اوپر میں مال خرچ کروں گا. یہ ہے دورہ نکاح میں. تو اب کیا ہوگا؟ انیشل لڑکی اس سے بطور ایگزامپل کے کچھ مانگتی ہے، یہیں سے خرچہ شروع کرو. اب تم جب میرے پر خرچ کرنا ہے نا تو میں کچھ مانگ رہا ہوں، پہلے آج سے شروع، دیکھیں گے کتنا دم ہے تمہارے پاس. سمجھے؟ تو یہ ہے مہر. کیونکہ مالی پورا بوجھ لڑکے کے اوپر تھا نا، جو قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. ہم نے مرد کو عورت کے اوپر ذمہ دار بنایا ہے، نگران بنایا ہے. عورت کی ذمہ داری پوری مرد کے اوپر ڈالی ہے، مالی ذمہ داری، اور مرد کو ایک درجہ عورت کے اوپر دیا ہے. اور وہ اسی لیے دیا ہے کہ بما انفقوا من اموالهم، کیونکہ اپنی محنت کی کمائی لا کے گھر کے اندر عورت پہ خرچ کرتا ہے. وہ اس وجہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ. تو اب ظاہر ہے کہ وہ پہلے ہی دن سے مطالبہ کر رہی ہے. اللہ بولا کہ تو مہر مانگ اس سے. اب وہ مہر مانگنے کا معاملہ اس کا اپنا ہے کہ چاہے کتنی بھی مانگ سکتی ہے. بہرحال یہ اتھارٹی اللہ نے لڑکی کو دی ہے، وہ مانگے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اللہ نے لڑکی والوں کو حکم دیا مانگنے کا، اور ہمارے پاس جو معاملہ پورا الٹا ہو گیا ہے. اب کوئی چیز بھی اب لڑکی والے نہیں مانگ رہے، ہر چیز لڑکے والے مانگ رہے ہیں. اب یہ الٹا ہو گیا. قرآن مجید میں اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ والمحسنات شروع ہوتی ہے پارہ یہاں پہ 5واں غالباً، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم. پہلے تو اللہ سلسلے میں حرام رشتوں کا ذکر کیا ہے کہ نکاح کرنا ہے تو یہ جو لڑکیاں تمہارے لیے حرام ہے، جیسے بہن ہے، وہ ہے، فلاں، اس کی ڈیٹیل ہے پوری، یہ تمہارے لیے حرام ہے. اس کے علاوہ جو ہیں باقی کے وہ سب حلال ہے تمہارے لیے، تم جس سے چاہے نکاح کر سکتے ہو. لیکن ایک شرط ہے وہاں پہ نکاح کرنے کی. نکاح کرنے کی ایک شرط ہے. فرمایا آپ لڑکی پسند آ گئی آپ کو، نکاح کرنا ہے. اب اللہ کیا حکم دیا اب لڑکے والوں کو؟ لڑکی پسند آ گئی، اب چلیے نکاح کرنا ہے. تو اب اللہ نے لڑکے والوں کو حکم کیا دیا؟ ان تبتغوا باموالکم. دیکھیں تم لڑکی کو تلاش تو کر لیے، تلاش کرو. تلاش کرنے کے بعد لڑکی تو مل گئی آپ کو، لڑکی پسند بھی آ گئی، گھر والے بھی پسند آ گئے. تو اب کاروائی کہاں؟ نکاح کے لیے آگے کیسے بڑھانا ہے؟ اللہ حکم دیا لڑکے والوں کو ان تبتغوا باموالکم، کہ اب تم جو ہے اس کاروائی کو آگے بڑھانے کے لیے لڑکی کو جناب علی اپنی بیوی بنانے کے لیے اپنا مال خرچ کرو. اب کیا کرو؟ مال خرچ کرو. کسے بول رہے ہیں اللہ؟ لڑکے والوں کو. ان تبتغوا باموالکم، ابتغاء یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی حکم دے رہے ہیں اللہ.
ڈھونڈو، تلاش کرو، پسند آ گئی، اب نکاح کرنا ہے تو کیا کرو؟ بی اموالکم، کہ تم اپنے مال خرچ کر کے بیوی کو، یعنی اس لڑکی کو اپنی بیوی بناؤ. یہ حکم ہے اللہ کا، قرآن میں ہے. 5واں پارہ شروع ہوتا ہے وہیں سے، اس کی دوسری آیت کریمہ ہے وہ. وہاں اللہ فرماتے ہیں، اب آپ دیکھیے کہ اللہ کیا فرمائیں، اپنے مال کے ذریعے سے تم اپنی ہونے والی بیوی تلاش کرو، مال خرچ کر کے. الفاظ بھی آتے ہیں قرآن میں، وہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تبتغوا، ابتغوا کے معنی تلاش کرنا. بِأَمْوَالِكُمْ، اموال کے معنی مال، کم کے معنی لڑکے والے. تم اپنا مال خرچ کر کے آگے بڑھا، بیوی تلاش کرو بیوی بنانے کے لیے. اب یہ ہے آیت کا ترجمہ. اگر اس کا غلط ترجمہ کر دیا گیا تو الٹا ترجمہ، اور قرآن کا اگر کوئی جانتے پوچھتے غلط ترجمہ کر رہا تو کافر ہے، انہیں اللہ کے کلام کو بدل رہا، انہیں کفر میں داخل ہو جاتا ہے. غلط ترجمہ اگر ہوگا، صحیح ترجمہ کیا ہے؟ ایک کہ تم تلاش کرو اپنی ہونے والی بیوی کو بنانے کے لیے، کیا کہے؟ ان تبتغوا باموالکم، اپنا مال خرچ کرو، اپنے مال کے ذریعے سے بیوی بناؤ. یہ ہے ترجمہ اس کا. اب اس کا الٹا یا غلط ترجمہ یہ ہوگا، کیا ہوگا؟ ان تبتغوا باموالکم کے معنی غلط ترجمہ کیا ہوگا؟ مال والی لڑکی کو تلاش کرو. یہ غلط ترجمہ ہے. صحیح ترجمہ کیا ہوگا؟ اپنا مال خرچ کر کے تلاش کرو. غلط ترجمہ کیا ہوگا؟ مال والی لڑکی کو تلاش کرو. اب کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ کیا کر رہے ہیں؟ سوچو آپ. مسلمان باقی اتنے رہتا انہیں اب مال والے کہاں زیادہ مال ملتا، کہاں ملتا، ان کو ڈھونڈتے پھر رہے. ہم اپنا مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ بولے تو اپنا مال خرچ کرو تو شادی کرو. الٹا کر رہے ہیں کہ ان مال والی لڑکی کہاں ہے، کون سے گھر میں مل سکتی ہے، وہاں جا رہے ہیں ہم. مانگنا کیا ہے؟ مہر کیا ہے؟ شادی کی کنڈیشن، شرط ہے، بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا. اب لڑکے والوں کی کیا شرط ہے، اللہ کی کیا شرط ہے، لڑکے والوں کی کیا شرط ہے نکاح کے لیے؟ اللہ کی شرط ہے کہ بغیر مہر دیے کہ نکاح نہیں ہوتا. لڑکے والوں کی شرط یہ ہے کہ بغیر جوڑے کی رقم کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. بولو، جتنا ہم مہر بول رہے ہیں اتنا دینا، اگر اس سے کم بھی ہے تو ہی نکاح نہیں ہوئیں گا. ارے بھائی نہیں، تھوڑا کم کرو، کچھ نہیں، ہم جو بولے وہ ہو جانا. ہم جتنی رقم مانگ رہے ہیں جوڑے کی اتنی دے دینا، وہ نقد دینا. ٹھیک ہے شادی 15 دن کے بعد کھڑا کرو آپ، لیکن پیسے تو آج دو ہمارے کو، نقد ہے. یہ مطالبے ہو رہے نہیں ہو رہے گھروں میں آج. اور جو گھر والے لڑکی والے وہ مہر کی رقم نہیں دے سکتے تو وہاں سے لڑکے والے اٹھ کے چلے جا رہے ہیں. یہ رشتہ پھر نہیں ہو سکتا. آپ اپنی بچی کو بٹھا لو. اب غور فرمائیے آپ، اللہ کی شرط یہ ہے کہ مہر ادا کرو، لڑکے والوں کی شرط یہ ہے کہ جوڑے کی رقم دیو تو نکاح ہوتا. اچھا انہوں مہر پوچھے بھی تو وہ دیتے نہیں دیتے، ادھار دیتے، وہ پوچھو مت تم. ارے نہیں بھائی، وہ تو اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے نا. وہ تو وہ ہوئیں گا رسول کا، اللہ کا حکم، وہ سب بازو میں سائڈ میں کرو اللہ اور اس کے رسول کو. پہلے ہمارا مطالبہ پورا کرو تم. وہ دیکھا جائے گا بھائی ٹھیک ہے ادھار دیں گے، ہم کیا بھی کریں گے، لکھیں گے، لیکن مہر تو ادھار نہیں ہو سکتا. یعنی جوڑے کی رقم تو ادھار نہیں ہو سکتی. جوڑے کی رقم تو نقد، وہ بھی 15 دن پہلے، وہ بھی کیش ہونا، چکاؤں کا نہیں چلتے، نیٹ کیش. تو پھر یہ نکاح ہو سکتا ہے. تو ایسا کرنے والے مسلمان کیا باقی ہیں؟ وہ مسلمان آپ بول رہے انہیں کافر، انہیں کافر، انہیں فلاں، انہیں فلاں. کافر تو انہیں بن رہا. آپ کافر تو اس کو بول ہی نہیں سکتے، اس تک تو اللہ کی بات پہنچی نہیں ابھی. آپ کے پاس تو ایمان ہے، ہم فلاں فلاں، قرآن ہے، سنت ہے، سب کچھ ہے،
تو جانتے ہیں آپ جناب علی، پھر جناب علی عید میلاد بھی منا رہے ہیں آپ، پوریاں بھی بنا رہے ہیں آپ، جناب علی عمرے پہ عمرے بھی کر رہے ہیں، حج کو بھی جا کے آ رہے ہیں، سب ہو رہا آپ. پھر کیا ہے مانگنے کے لیے؟ کیا مانگ رہے ہیں بھائی؟ مانگنے کا تو اجازت ہے ہی نہیں شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں. سمجھ میں آ رہا؟ محدثین کے پاس لاؤ، ائمہ کے پاس لاؤ، کہیں بھی لاؤ، کوئی ایک جملہ لا لیجئے آپ کہ اللہ نے کہیں یہ اشارہ دیا ہے کیا لڑکے والوں کو مانگنے کا. آپ کہیں بھی اولیاء کرام، بزرگان دین، کہیں بھی لائیے آپ، کوئی نہیں لا سکتا، چیلنج ہے یہ. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہو رہا وہ سب کیا ہو رہا؟ آپ سب مانگنا مانگنا. باضابطہ بکلیٹ ہو گئے ہمارے پاس، چھوٹی سی آج کل فہرست دے رہے ہیں، کتاب چھوٹی سی، بھائی کیا کیا آپ دے رہے ہیں ذرا اس میں لکھ دیو. اب انہوں ٹک کرتے سب دلہن والے، لڑکی والے، بھائی یہ دے رہے، یہ دے رہے، یہ دے رہے، یہ دے رہے، فلاں فلاں. پھر اس کے بعد انہوں منگتے، اب دونوں، انہوں ایک دیتے، انہوں ایک دیتے. انہوں کیا دے رہے؟ دولہے والے وہ سب لکھ کے دے رہے اس میں، پورا یہ ہونا، یہ ہونا، جوڑے کی رقم چاہیے، زیور چاہیے، فلاں فلاں فلاں، یہ ہونا، ہمکا ڈمکا، کیا کیا اس کے اندر. اب کیا اس کے اندر مہر کی رقم ہے، اس کے اندر زیور ہے، اس کے اندر جناب علی سمجھ میں آ رہا، اس کے اندر کوئی گاڑیاں ہے، فریج ہے جناب علی، اور کیا کیا نہیں ہے، واشنگ مشین ہے، اے سی ہے، فلاں فلاں، اور بہت کچھ ہے اس کے اندر. جوڑے کتنے ڈال رہے ہیں کپڑے کے، جوتے کتنے ڈال رہے ہیں، چپلاں کتنے ڈال رہے ہیں، ساری چیزیں لکھ کے دے رہے ہیں انہوں. اب جو بھی آپ دینا ہے اس کے اوپر ٹک کروں آپ. فہرست بھیج دیے لڑکی والوں کو. اب وہ لوگ بیٹھے ہوئے، فہرست جب آئی لڑکے والوں کی طرف سے، بھائی اس میں آپ کیا کیا دے رہے ہیں ذرا ٹک کر دو، ان کے ڈیمانڈ یہ ہے. تو سب سے پہلا ڈیمانڈ لڑکے والوں کا یہ ہے، نمبر 1 قرآن شریف. کیا ہونا؟ قرآن شریف. الحمدللہ بڑے زبردست گھر ملا بھائی. بچی جس گھر میں جا رہی ہے پورے قرآن پڑھنے والے ہوں گے. ہاں، اور آگے بڑھا تو آئی جانی ماس. ارے بھائی یہ عملی بھی مسلمان ہے، یہ خالی باتوں کے نہیں ہوتے، نماز کے پابند ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، سب ہوگا. اب تیسرے نمبر پہ جناب علی پیٹ میں سے پیرا نکال رہے ہیں، جوڑے کی رقم، زیور، کپڑے، فلاں فلاں، جتنے بولا وہ سب، ہر چیز ہے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، آخری ایٹم تک ہے اس کے اندر. کوئی اس کے اندر اگر کوئی چیز نہیں ہے بولے تو کفن دفن کا ذکر نہیں ہے اس میں، باقی سب ہے، مرے تو کیسا. تو یہ فہرست ہماری بنی ہوئی ہے. یہ فہرست جو بنائے ہیں، کون بدبخت، کون ملعون بنایا ہوگا؟ اس طرح بنانے والا بھی ملعون ہے، ڈیمانڈ کرنے والے بھی ملعون ہے. اس کے اندر یہ سارے، یہ ظلم کی فہرست ہے، کسی کے اوپر ظلم کیا جا رہا. اب یہ ظالم ہے یہ لوگ. آپ بتائیے جس گھر کے اندر اگر کوئی 4 لڑکیاں ہو جائے اور ایک آدمی میڈیم لیول کا ہے، 4 بیٹیاں کے اس کو شادی کرنا ہے، تو کم سے کم یہ دور میں کم سے کم بھی ایک بچی کو 5 لاکھ ہونا کم سے کم ہے. یہ 4 کے کتنے ہو گئے؟ 20 لاکھ. وہ غریب کے پاس ہے کچھ، ابھی کچھ گورنمنٹ سرمٹ رہا تو ابھی نکلا، بڈھا ہو گیا جناب علی دنیا کی پریشانی میں. اب یہ 20 لاکھ لائیں گا کہاں سے؟ انہیں دیں گا کہاں سے؟ نکاح ہوئیں گا کیسا؟ اب کس قدر مشکل بنا کے رکھ دیا ہے اس کو معاشرے نے، سماج نے. اللہ کے نبی کی حدیث گزشتہ میں سنا تھا، سب سے بابرکت اعظم نکاح وہ ہے جس کے اندر کم خرچ ہو، کم تکلیف ہو لوگوں کو، سب کو بھی، لڑکی والوں کو، لڑکے والوں کو، مہمانوں کو کم سے کم تکلیف ہو. اب زیادہ سے زیادہ تکلیف دے رہے ہیں. آپ کے رشتہ دار کہاں کی پڑے ہوئے، ادھر جانے والے 20 کلومیٹر پہ شادی خانہ ہے، اب جانا رشتہ دار کو لازم ہے وہاں پہ. کتنی تکلیف ہو رہی ہے اس کو، جانے آنے کے اندر اس کو جناب 1,500-2 ہزار خرچ ہو جا رہے ہیں. ایک غریب آدمی کہاں سے لیں گا بھائی؟ پھر نہیں گئے تو شکایت الگ. کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تکلیفیں دینا آپ کا کام ہے. ارے مسلمان کی تعریف تو رسول اللہ یہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان وہ ہے کہ راستے سے چلتے ہوئے اگر تکلیف کا چیز آ گئی اس کو بازو ہٹا کے جاتا انہیں، تاکہ پچھلے آنے والے کو تکلیف نہ ہو. اور آپ تو کانٹے بچھاتے چلے جا رہے ہیں لوگوں کو، آنے والوں کو مرنے دو بیٹھوں کو بول رہے ہیں آپ.
یہ ہماری مزاج بن گیا ہے. شادی بیاہ کے اندر لاکھوں روپے آپ خرچ کر رہے ہیں. آپ کیا کیا چیزیں ہیں. بڑے ڈیمانڈ سے گھر پہ آ کے جو بیٹھ رہے ہیں نا, آ کے لڑکی کے گھر میں بیٹھ کے وہ بیچارے جناب عالی لڑکی کو بتا بتا کے تھک جا رہے ہیں لوگ آج کل. اور وہ بھی 100 200 1000 500 فوٹوؤں کے بعد میں ایک فوٹو لے کے آ رہے ہیں وہ لوگ لڑکے والے. سمجھے آ رہا ہوں. ان کا بچہ کہا کہ باہر سے آیا کرتے فلاں ہے کیا ہے کہ بہت خوبصورت ہونا, انہیں خوبصورتی ہے. یہی چل رہی چکر آج کل ساری. کوئی نہ تو دین کو دیکھ رہا, نہ ایمان کو دیکھ رہا, کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی جو چیز باقی رہنے والی ہے آپ کے قبر میں, آپ کی آخرت میں کام میں آنے والی ہے, آپ اسے پوچھ کے پھینک دیں. اور جو چیز ختم ہونے والی ہے, سڑ جانے والی ہے, مٹی میں مل جانے والی ہے, آپ کا بیٹا بیوی سب کچھ, آپ اس سے جناب عالی ترجیح دے رہے ہیں. اسی لیے تو جناب عالی یہ بات کہی گئی نا, دیندار عورت کو تلاش کرو. آج کیا ہو رہا, گھر کے اندر بیٹھ کے آ کے جناب عالی وہ غریب لوگ ہیں جو بھی ہیں بہرحال, وہ ٹی پارٹی یہ پارٹی وہ پارٹی بول کے جناب 5-10 ہزار کا خرچہ ہو جا رہا ان کا. ایسی 4-5 پارٹیاں ہو جا رہے ہیں ان کے پاس, آ کے دیکھ رہے نہیں بھائی فلاں ہے بھائی لڑکی, یا کچھ لوگ ہیں تو دین لین کا مسئلہ ہے لڑکی کی کونسل. اچھا بات بدبخت ایسے ہیں, لڑکی پسند آ گئی ان کو, لیکن ان کے جو ڈیمانڈ ہے نا وہ پورے نہیں ہو رہے, تو لوگ لڑکی کے کیا کر دیں, کینسل کر کے چلے جا رہے ہیں. باہر والے ان کے اڑوس پڑوس میں پوچھے, ارے کیا بھائی اب لڑکی تو پسند کر لیے تھے, نہیں ذرا لڑکی کے اندر ذرا کچھ نقص ہے. کیا ہے, کچھ نقص ہے بول رہے ہیں, یہ نہیں بول رہے ہمارا ڈیمانڈ پورا نہیں ہو رہا. یہ کمبخت ہے, لڑکی کے اوپر عیب لگا کے نکل رہے ہیں وہاں سے. اور بھی اپنی غلطی نہیں تسلیم کر رہی, ہم جو منگے وہ نہیں دے رہے بھائی, اس لیے نہیں ہو رہا نکاح. نہیں, لڑکی کی ذرا کچھ یہ ہے, کچھ بھی بول دیتے. اب وہ بھی لڑکی کے اوپر الزام ڈال رہے ہیں. اب کتنے بڑے ظالم ہیں یہ لوگ. پھر مسلمان ہیں ماشاءاللہ, نمازی بھی ہیں. سوچو ذرا, غور کیجئے. اب 4 بچے یہاں ہیں, اٹھنا کب اٹھنا. اچھا, 4 بچوں کے بعد ایک بیٹا ہے سمجھ لو آپ, اور بیچارہ ویٹنگ لسٹ پہ ہے. انہیں بھی بالغ ہو گئے, شادی کے قابل ہے انہیں اب, مگر یہ 4 اٹھنا تو ہی کرنا ہے انہیں نا. اب یہ ایک مسئلہ ہے. اب اس میں کیا ہو رہا, کیا ہو رہا اس میں, اب انہیں بوٹا ہو جا رہا 4 بہنوں کی چکر میں آ کے. اب ظاہر ہے اس کو یقین ہوگا کہ بھائی جب تک میرے بہنوں کا نکاح نہیں ہو سکتا, انہوں بھی بغیر بولے کے نکاح وہ کر لینا برخاست. ایک فتنہ ہو رہا. اب کیا نہیں ہو رہا, یہی ہو رہا. اب اس کو معلوم ہے 4 کے بغیر میرا نمبر آ ہی نہیں سکتا جب تک تو میں بڈھا ہو جاؤں گا. بولے دیکھیے, ایک چیز غلط کرنے سے کتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اب لڑکوں کا شارٹیج بھی اس لیے ہو رہا کہ بھائی ہر گھر میں لڑکے ہیں, مگر ہو رہا کیا نہیں, یہ پہلے بہنوں کی ہونا تو لڑکی, اب لڑکوں کا شارٹیج نہیں ہے, یہ شارٹیج کر دے رہے ہیں. اب آپ اس انداز میں شارٹیج ہو رہا, مال ہے لیکن مارکیٹ پہ نہیں آ رہا, اسی لیے مہنگا ہو جا رہا. وہ لڑکے ہیں مگر اب یہ بہنا ہے نا, ان کے ہونا تو ان کا نمبر لگنا. اب شارٹیج ہو گیا نا, یہ مصنوعی شارٹیج ہے یہ. اس میں لڑکے بیچارے پریشان ہیں. اب کئی لڑکے تو باہر کر لے رہے ہیں. ایسا بھی ہو رہا ہے. کچھ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ جناب عالی جو لڑکیاں ہیں تعلیم یافتہ ہیں اور رشتے آ کے بار ان کے واپس چلے جا رہے ہیں, ماں باپ ڈیمانڈ پوری نہیں کر رہے, تو وہاں پہ بھی کچھ شیطان مداخلت کر کے لڑکیاں گھروں سے بھاگ رہی ہے. بازو والا تھا ایک صاحب, پڑوسی تھے ان کے 4-5 گھروں کے آگے. اب لڑکی والے دیندار ہے, اچھے, لڑکی بھی پسند آ گئی فلاں فلاں, مگر غریب ہے. بچی تو اچھی ہے آپ کی, لیکن آپ سے ہمارا جوڑ بنتا ہی نہیں, چاہیے ہمارا معیار الگ ہے, آپ کا الگ ہے, آپ غریب لوگ ہیں, آپ دے نہیں سکتے, ہم کر نہیں سکتے. سمجھ میں آ رہا. یہ گفتگو ہوئی, اس کے کچھ دن کے بعد جو ہے پتہ یہ چلا کہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی. لڑکی بھاگ گئی مطلب کسی نکاح کر لی جا کے. اب پڑوسی بدنام کر رہا, وہ انہیں جو بولا تھا نا انہیں کر رہا, بھاگ گئی. دیکھے لڑکی ان کی کیوں بھاگی, کیوں بھاگی, تو ذمہ دار ہے اس کا اصل. کون ذمہ دار ہے, انہیں ذمہ دار ہے. اس کے بعد لڑکا تھا, اگر دو نکاح کر دیتا وہ تو لڑکی نہیں بھاگتی تھی نا.
تم نے لڑکی کو قبول نہیں کیا, اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں دینے کے لیے, تو پھر ظاہر ہے کہ اس سب دیکھنے کے بعد شیطان تو لگا ہوا ہے نا, کب تک نفس لگا ہوا ہے, غلط کام ہوگا, ہو گیا غلط کا, بھاگ گیا, بدنام کر رہا اس کو, بھاگ گئی, بھگانے میں تو ہے, اللہ تو تیرے کو پکڑیں گا کل. اصل میں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. گھر کے اندر جو چیزیں آپ کو اجازت نہیں دی گئی مانگنے کی, آپ گھر میں آ کے باضابطہ دادا گیری کر کے مانگ رہے ہیں. اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے, سب سے زیادہ اس میں آگے جو ہوتی ہے نا, اللہ بچائے, بہرحال وہ لڑکے کے بہنا ہوتے ہیں جو ماں کو کان میں بھرتے رہتے, جی امی ویسا نہیں, جی امی یہ نہیں, ایسا کرو, یہ پوچھو, ہمارے بھیا اتنے پڑے ہوئے ہیں, ہمارے بھیا وہاں رہتے, ہمارے بھیا کو گرین کارڈ ہے, ہمارے بھیا وہ ہے, کیا ہمارے بھیا ایسے ویسے تھوڑا ہی اٹھا کے دے دیں گے. یہ بہنا مارتے رہتے بہنا, ان کو نہیں معلوم کہ ان کا بھی نکاح ہونے والا ہے ایک دن. سوچو, اپنا نہیں سوچ رہے ہیں, جس دن تمہارا نکاح ہوگا اس دن کیا ہوگا پھر. جیسے کو ویسا بدلہ اللہ رکھا ہے دنیا کے اندر. اگر آپ بہن ہیں لڑکے کے تو فوری آگے بڑھ کے آپ کو آگے بڑھنا. امی الحمدللہ بچی اچھی ہے, پڑھی لکھی, اخلاق والی ہے, امی مال وال کا کیا, امی یہ تو آتے جانے والا ہے, بھیا کا نکاح کر دو, اچھے لوگ دکھ رہے ہیں خاندان والے, منگنے کی اگر کیا ضرورت ہے, اگر یہ بولے اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو اس سے بہترین رشتہ عطا کرے گا. لیکن یہ پہلے دشمنی کرتی ہیں. بات معاملہ یہاں تک نہیں ہے, پھر شادی کر کے گھر میں جب بھابھی آتے تو بھابھی کے اوپر کتنا ظلم ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں. پھر سارا دشمن ہے یہ آپس میں, لڑکیاں خود عورت کے دشمن ہیں, یہ سب مرد کوئی بھی دشمنی نہیں کر رہا اس میں. تو یہ منع کر دیا گیا نا, خاص طور پہ لین دین کا تذکرہ اسلام میں ہے ہی نہیں. اب گھر میں آ کے بیٹھ کے یہاں تک پوچھ رہے ہیں, میں گھر میں بیٹھ کے بھائی یہ بھی پوچھ لیے, وہ بھی پوچھ لیے, کتنا دے رہے, وہ دے رہے, سب پوچھ لیے, آخری میں کیا پوچھ رہے ہیں جاتے ہوئے, یہ گھر آپ کا یا کرایہ کا ہے. یہ کئی کو بھائی کرایہ کہہ رہے تو دلاتے کہ آپ خرید کے ہمارے کو. چکر کیا ہے اس کی, کہاں تک جاری, دیکھو نظر اس کی, حرام خو کی کہاں تک جاری, دیکھ رہے ہیں آپ. وہ سب مل گیا, ٹھیک ہے, اوکے ہو گیا سب, جو بھی مانگے. اس کے بعد پھر یہ ہے جاتے جاتے آپ یہ گھر اپنا ہی چاہیے یا کرایہ. اب کیا ہے یار, وہ حرام کے کھانے کی جب عادت پڑ جاتی ہے نا آدمی کو, اس کا پیٹ نہیں بھرتا پھر. اسی لیے قرآن نے سخت فرمایا اس معاملے میں, اسی صورت میں, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ او تراض منہم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک سنصلیہ نارا. اے مسلمانوں, اے مومنوں, آپس میں ایک دوسرے کا مال زبردستی مت کھاؤ, مت کھاؤ زبردستی, جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے کی رضا نہ ہو جائے. یا پھر کوئی تجارت آپس میں ہو رہی, جو مال خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں, اور بیچنے والا راضی ہونا, اس سے جو نفع مل رہا ہے وہ خوشی سے کھاؤ. بلا بیچنے والا اگر ناراض ہے, اس کے بعد بھی زبردستی کر رہے ہیں, تو پھر وہ بھی حرام ہے تجارت. کسی کے اوپر زبردستی کر کے اسی کا مال کھانا ایک بات. دوسری بات, سب سے بدترین گناہ معاشرے میں کیا ہے معلوم آپ کو؟ سب سے بدترین گناہ معاشرے میں کسی مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا. یہ ہے بدترین گناہ معاشرے میں. ایک آدمی مجبور ہے, اب اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس کے بعد کوئی چیز ہے انہیں مجبور ہے, اور وہ چیز 1 لاکھ کی ہے واقعتاً, لیکن یہ مجبور ہے, اس کو وقت پہ نہیں مل رہے پیسے, 50,000 مجبوری کا فائدہ اٹھا. اللہ کے نزدیک سب سے بدترین گناہ یہ معاشرے میں آپ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں آپ. اور یہی معاملہ لڑکی کا بھی ہے, وہ باپ مجبور ہے اس وقت, بیٹی جوان ہو چکی ہے, اس کو بیاہی دینا ہے, اور وہ مجبوری میں دے رہا ہے ہر چیز. بدترین گناہ ہے یہ معاشرے کے اندر, ظلم ہے یہ. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو, تم میں سے جو کوئی بھی ایسا عمل کرے گا جو دوسرے کا مال کھائے گا, فسوف نصلیہ نارا,
ان قریب بہت جلد میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا. ایمان والوں کو بول رہے ہیں اللہ, جو کلمہ پڑھے ان کو بول رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا آیت ہے یہ, ان کو بول رہے ہیں دیکھو ایسا مت کرو, مت کھاؤ مال لوگوں کا. اگر تم مجبور کر کے کھاؤ گے, کسی کے ناجائز مجبور فائدہ اٹھاؤ گے تم, تو پھر جو بھی ایسا کرے گا ان قریب, زیادہ دور نہیں, ان قریب میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا. اور اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں اس کو دوزخ میں ڈالنا میرے لیے بہت آسان ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ میں کلمہ پڑھ لوں, رسول کا نام لے لوں, نہیں, کوئی بھی نہیں آئیں گا بچانے. اب کتنی سخت وعید ہے قرآن میں. اور آج کیا ہو رہا پورا معاملہ, لین دین کے معاملے میں ناجائز طور پہ اس قسم کی ڈیمانڈ کرنا, مطالبات کرنا اسلام میں حرام ہے, حرام. سوچئے, سدھر جائیے, نہیں تو پھر اللہ کے احکامات جو آگے آ رہے ہیں آپ کے سامنے, اس کے وعیدیں, اس کے تنبیہات, وہ انشاءاللہ میں آئندہ رکھوں گا جو باب ہے. ابھی اس کے باقی ہے تیسرا حصہ سمجھے انشاءاللہ تبارک و تعالی, آگے چل کے ہم اس کو عرض کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.